حبيبي يا قرآني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوکلون. وقال یا بنی، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کے معاملے میں تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو میرے اللہ کا ہی چلتا ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ یہ سورۃ یوسف آیت نمبر 67۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی ان میں یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے والد کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم دوبارہ جانا چاہتے ہیں مصر اور ہم مزید وہاں سے راشن لانا چاہتے ہیں، آپ پلیز ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، تو انہوں نے پہلے تو کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کر اس بات پر اقرار نہ کرو کہ تم صحیح سلامت اس بھائی کو واپس لے کر آؤ گے، اللہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ جب انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر بات کی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے اس پر اللہ ہمارا وکیل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ پر توکل کرنے کے ایک بہترین مثال ہے اس صورت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے ان کا اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹنی کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے یا اسے چھوڑ کے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اعقلھا، اونٹنی کو باندھ لو، توکل، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو یہاں پہ بھی یعقوب علیہ السلام نے توکل کے ساتھ ساتھ جو ضروری بنیادی چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کروایا کہ بچوں، اللہ پر توکل ضروری ہے، لیکن ساتھ میں ایک انسان اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ آج کل ہم بہت سارے معاملات ہم کہتے ہیں بس اللہ پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ کرو لیکن کوشش بھی تو کرو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں اسباب دیے ہیں، اللہ نے تمہیں یہ سارے معاملات دیے تاکہ تم اپنی کوشش تو کرو، تو انسان اپنی کوشش کرے ضرور۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے جو پہلی بات بتائی ہے کہ کیونکہ مصر کے اس زمانے میں بہت سارے دروازے تھے، الگ الگ دروازے تھے، تو اب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں دوبارہ سے وہاں سے راشن لینے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بچے ایک ساتھ جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حسد کرنے والے بھی ہوں گے، نظر بھی حق ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نظر کے ساتھ انسان قبر تک پہنچ جائے، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو دم کیا کرتے تھے، ان کو قرآن پاک پڑھ کے پھونکتے تھے، معوذات جو آخری کل ہیں ان کو پڑھ کے اللہ کے رسول پھونکتے تھے۔ اور دوسری دعا آپ سے ثابت ہے کہ آپ فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان الوہام ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں لاتا ہوں، اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں لاتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر کل عین لامہ، ہر برے نظر سے میں تمہیں اللہ کی عبادت میں رکھتا ہوں۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے احتیاطی طور پہ اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں، دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے، ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کچھ جگہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان، اللہ کے فرماتے ہیں کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے خاموشی کو استعمال کرو، خاموشی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچو۔ کیوں؟ فإن كل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا محسود ہے، لوگ ان پہ حسد کرتے ہیں۔ آج ایسا ایک وقت آ گیا ہے کہ آج ہم خود نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم تصویریں کھینچ کے ہم اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اسنیپ چیٹ پہ اور ہم ادھر ادھر انسٹاگرام وغیرہ پہ لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، دیکھو وہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں پرابلمس کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ خود لوگوں کے سامنے شو آف کر رہے ہیں، آپ اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں، اور نہ جانے کون کس نیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کون آپ کے بارے میں حسد کرنے والے کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف جن کی نظر لگ جاتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچانے میں اپنا کردار نبھاتے ہیں۔
اور حاسد جو ہے نا یہ وہ بہت ہی برا انسان ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی کو اپنے سے بہتر نہیں دیکھ پاتا ہے، کسی کی خوشی اس سے ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ اس خوشی کو ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان احتیاط ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ شو آف کرنا، زیادہ دکھانا خود کو، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ اور نعمتیں اگر اللہ نے دی ہیں تو کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کو چاہیے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ انسان اللہ کی نعمت کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو خاموشی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو انسان استعمال کرے۔ تو یہاں پہ بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچوں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ایک دروازے سے تم سب 11 بھائی داخل ہوگے تو لوگوں نے کہنا 11 بھائی، یعقوب کے 11 بچے، اور کوئی نظر تمہارے کسی کی نظر تمہیں لگ سکتی ہے، اس لیے الگ الگ جاؤ تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ اور اس میں ایک یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اگر رستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو الگ الگ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کے لیے اگر دشواری ہو تو دوسرے اس معاملے کو حل کر سکیں۔ بہرحال وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ، دوسری بات میرے بچوں اللہ کے فیصلوں کے معاملے میں، یہ تو احتیاط ہے نا، احتیاطاً دروازے الگ الگ استعمال کرو، احتیاطاً ایک ساتھ نہ جاؤ، احتیاطاً، یہ احتیاط ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا فیصلہ ہو وہاں پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں۔ اللہ کے فیصلوں کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، لیکن اللہ کے فیصلے وہ اٹل ہوتے ہیں، ان میں کوئی شخص، کوئی انسان اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کریں، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اللہ کے ہاں اپنے اعمال کے ساتھ ہم نے جانا ہے، اعمال اچھے ہوں گے اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے، اعمال اچھے نہیں ہوں گے ہمارے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ بے شک اللہ کی رحمت ہے، اگر انسان سرخرو ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے اعمال بھی ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ اے میرے بچوں جہاں اللہ کا فیصلہ ہونا وہاں پہ میں بے بس ہوں۔ اللہ اکبر، میں بے شک نبی ہوں، رسول ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، نہیں۔ اللہ کہ نبی جب کہہ رہے ہیں کہ میں بے بس ہوں اللہ کے فیصلوں کے سامنے، تو کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی ولی، کوئی رسول، کوئی بھی اللہ کے فیصلوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام بس اللہ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یا اللہ مدد فرما دے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، فیصلہ آفٹر آل فیصلہ میرے اللہ کا ہی چلتا ہے ہمیشہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، یہی بات انہوں نے بتائی، ان الحکم الا للہ، یقیناً فیصلہ اللہ کا چلتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ جس چیز کو اللہ، جس خیر کو اللہ لانا چاہے، ساری دنیا چاہ لے کہ اس خیر کو ہم نے روکنا ہے، وہ نہیں روک سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اللہ کے رسول ابن عباس کو سکھا رہے کہ ابن عباس اس بات کو جان لے کہ امت جمع ہو جائے، انسانیت جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہو کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچنا، نہیں یضرک، وہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ صرف تمہیں وہ نقصان پہنچائیں گے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ لیا۔ اور اگر انسانیت جمع ہو جائے عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر امت جمع ہو جائے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، لیکن اللہ نے تمہارے نصیب میں وہ فائدہ نہیں لکھا ہے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ یاریاں لگانا اور لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا اس لیے کہ یہ مصیبت کے وقت کام آئیں گے، پریشانی کے وقت یہ چودھری صاحب میرے ساتھ دیں گے، یہ ملک صاحب یہ کر دیں گے، یہ رانا صاحب یہ کر دیں گے، یہ فلاں نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر لو۔ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے کام لے، چاہے تو کسی اور سے کام لے، اپنی غیب سے تمہاری مدد کرے۔ اس لیے عقل مند یہ ہے وہ ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ بڑی ہستی کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتا ہے، اور سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑا میرا اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو انسان مضبوط کرے۔ ان الحکم الا للہ، کیونکہ فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، تو پھر دوسروں نے کیا کر لینا ہے؟ علیہ توکلت، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ بھروسہ یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے تو میرے اللہ کا ہر فیصلہ مجھے منظور۔ کچھ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں جو انسان وقتی طور پہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ بہتر کرنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اگر اے اللہ تیرا یہی فیصلہ ہے نا، اگر تیری یہی مرضی ہے نا، تو تیری مرضی مجھے منظور ہے،
اے اللہ نہیں، میری عقل نہیں ساتھ دے رہی ہے، میری عقل کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرا اللہ کبھی مجھے غلط راستے پہ نہیں لے جائے گا، میرا اللہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میری عقل غلط ہو سکتی ہے، میرے ساتھ رہنے والے لوگوں کے فیصلے، ان کے مشورے غلط ہو سکتے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے توکل تو، کیونکہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، تو پھر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ ہم اللہ ہمارا وکیل ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ توکل وکیل سے نکلا ہے، کہ کسی کو جب میں وکیل بناتا ہوں نا، میرا کیس تم نے لڑنا ہے تو پھر اسی نے لڑنا ہے، اسی نے۔ لیکن انسان ہار بھی سکتا ہے، جیت بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی کیس نہیں ہارتا۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تیرے حق میں، وہ بے شک سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ تمہارے لیے وہی فیصلہ ہے، اسی سے بہتر۔ انسان تو بہتر سے بہتر فیصلے کر لے، بہتر سے بہتر چیز مانگ، لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ تمہیں دے گا۔ تمہارے لیے سب سے بہتر وہ ہے جو تمہیں اللہ دے گا۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں لگ رہا ہے کہ بہتر، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرو اور اپنے معاملات کو، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ، اور بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔